محترم بھائیوں بزرگوں، ہمارے گھر میں اگر کسی مہمان کی آمد ہو اور بالخصوص کوئی ایسا مہمان جو ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، کسی اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے والا یا کسی اعلیٰ عہدے کے اوپر فائز ہو، تو ہم اس کے استقبال کی بڑی تیاری کرتے ہیں، بڑا اہتمام کرتے ہیں، اپنے گھر کو سجاتے ہیں، صفائی ستھرائی کرتے ہیں اور بڑا پرتفاق اس کا استقبال کرتے ہیں۔ محترم بھائیوں، یہ کسی مخلوق کا مہمان نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا مہمان ہے، جو اللہ رب العزت کی طرف سے اہل ایمان کو ملتا ہے۔ تو اس مہمان کی آمد کی تیاری، اس کے استقبال کی تیاری تو عمومی مہمان سے کہیں بڑھ کر کرنی چاہیے۔ رمضان کی تیاری، اس کے استقبال کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں اس کی عظمت کا ادراک ہونا چاہیے کہ یہ مہینہ کس قدر عظیم ہے، کس قدر عظمت اور بلندی والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے کیا اکرام، عزت عطا فرمائی ہے جو باقی مہینوں کے اندر نہیں ہے۔ یوں تو رمضان المبارک کی ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر گھنٹہ، ہر دن اور رات ہی بڑا قیمتی ہے، بڑی اہمیت کا حامل ہے، بڑی فضیلت کا حامل ہے، لیکن اس مہینے میں اللہ رب العزت نے ایک رات ایسی رکھی ہے جو ایک رات ہی 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کی عظمت کیا ہے، اس کی فضیلت اور شان کیا ہے۔ یہ ایسی رات ہے عظمت والی جس میں اللہ رب العزت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، سلامتی والی رات ہے فجر کے طلوع ہونے تک۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنی عظمت والی اس رات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رمضان کی ایک ہی رات افضل ہے، ہر گھڑی ہر رات ہی افضل ہے۔ یہ برکتوں کا مہینہ ہے، یہ مغفرت اور بخشش کا مہینہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے التجا کرنے کا، فریاد کرنے کا، توبہ کرنے کا، رجوع اللہ کا، معافی مانگنے کا مہینہ ہے۔ یہ اہل ایمان کے لیے نیکیوں کی بہار ہے، اہل ایمان کے لیے ایک اللہ کی طرف سے قیمتی تحفہ ہے۔ رمضان المبارک کی ہر رات کو اللہ رب العزت لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی ہوتی ہے، آواز لگتی ہے، یا باغی الخیری اقبل، اے خیر کے متلاسی، خیر کو چاہنے والے، نیکی کے کرنے والے، آجا کہ نیکیوں کی بہار، نیکیوں کا موسم اور سیزن آ گیا ہے۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اَقْصِرْ، اے برائی کے متلاشی، برائی کرنے والے، گناہ کرنے والے، باز آ جا، رک جا۔ اللہ کی طرف سے یہ آواز لگتی ہے، یہ عظمت والا مہینہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنا کلام قرآن مجید اس کا نزول فرمایا، اور اللہ رب العزت نے پورے سال کے مہینوں میں سے صرف اس ایک مہینے کے اندر روزوں کو فرض کرا دیا۔ کسی بھی چیز کی اہمیت جب ہمیں معلوم ہوگی تبھی ہم اس کی صحیح قدر کر پائیں گے۔ اگر میرے اور آپ کے پاس کوئی آدمی آ کر بیٹھ جاتا ہے، مجھے اور آپ کو نہیں معلوم کہ وہ کون ہے، بات چیت ہوگی، پھر وہ اپنا تعارف کرواتا ہے کہ میں فلاں عہدے پر فائز کوئی افسر ہوں، کوئی بڑا اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے والا، بڑا کوئی عزت والا آدمی ہے۔ تو جب اس کا تعارف ہوتا ہے ہمیں، تو پھر اس کے بعد ہمارا جو اس کے ساتھ بیٹھنا یا اس کی خدمت یا اکرام ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، وگرنہ تو ایک عام آدمی کی طرح ہم اسے ڈیل کرتے ہیں۔ تو جب تک رمضان کی عظمت کا ادراک نہیں ہوگا،
اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم اس کی صحیح معنوں میں قدر نہیں کر سکتے۔ تو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ مہینہ سال کے سارے مہینوں سے افضل ہے، اور اس میں اللہ کی طرف سے خصوصی انعام، ہر نیکی کا اجر اور ثواب بڑھ جاتا ہے، دگنا ہو جاتا ہے۔ اور اگر کسی کی پچھلے رمضان کے روزے کسی وجہ سے رہ گئے، ان کی قضائی اس نے دینی ہے، تو رمضان آنے سے پہلے ابھی بھی کچھ دن باقی ہے، موقع ہے کہ وہ روزوں کی قضا دے۔ ہماری عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میرے رمضان کے روزے رہ جاتے تھے، اکثر خواتین کے رہ جاتے ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ میں شعبان کے اندر ان کی پھر قضائی دیا کرتی تھی۔ اور اس برکت والے، عظمت والے مہینے کی آمد سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیتوں کو خالص کریں، ہمارا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہی ہے کہ جو بھی نیکی، جو بھی عمل ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں کو حکم کیا دیا گیا ہے کہ وہ اکیلے اللہ کی عبادت کریں، اس حال میں کہ ان کی ساری عبادت اللہ کے لیے خالص ہے۔ یاد رکھیے، اگر کسی بھی عمل کے اندر ریاکاری آ گئی، دکھلاوا آ گیا، لوگوں کی شہرت، واہ واہ، بلے بلے کے لیے کوئی عمل ہم نے کیا، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، رب کی رضا مقصود نہیں، اللہ کی رضا میں کسی اور کو شریک کر دیا، وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا، اللہ اس عمل کو قبول نہیں کرتے۔ اپنی نیتوں کو خالص کریں، اپنے دلوں کو صاف کر لیں، حسد سے، کینے سے، بغض سے، عداوت، نفرت سے، بری بیماریوں سے، شرک کی بیماری سے، نفاق کی بیماری سے اپنے دل کو صاف کر لیجیے۔ دل صاف ہوگا تو تب ہی عبادت میں، نیکی میں، ریاضت میں، تلاوت میں لذت اور چاشنی محسوس ہوگی، ایمان کی مٹھاس آئے گی۔ لیکن اگر یہ دل بیماریوں کے اندر مبتلا ہے، یہ دل سیاہ ہو چکا ہے، اس کے اوپر گناہوں کے دھبوں سے یہ بھر چکا ہے، سیاہی اس کے اوپر آ گئی ہے، پھر نہ قرآن کی تلاوت کے اندر جو ہے مزہ ہوگا، نہ تراویح کے پڑھنے کے اندر، نہ نماز کے اندر، نہ قرآن کے اندر، نہ کسی اور عمل کے اندر۔ تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ دل کی اصلاح ہو، اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله، فرمایا جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہو جائے سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور اگر وہ ٹکڑا ہی خراب ہو جائے تو اذا فسدت فسد الجسد كله، سارا جسم ہی خراب ہو جاتا ہے۔ الا وهي القلب، وہ جسم کے اندر وہ ٹکڑا جس پر سارے جسم کی اصلاح اور فساد کا دار و مدار ہے، فرمایا الا وهي القلب، وہ دل۔ تو سارے جسم کا، تمام اعضاء کا دار و مدار دل کے اوپر ہے، اس لیے ضروری ہے کہ رمضان کی آمد سے پہلے ہم اپنے دل کی اصلاح کر لیں، اپنے دل کو پاک کر لیں۔ دل کی اصلاح کیسے ہوگی، دل کو پالش کیسے لگے گی؟ وہ توبہ کے ذریعے، اللہ سے معافی مانگنے کے ذریعے، گناہوں کی توبہ، معافی مانگنا اللہ سے، جو کمیاں کوتاہیاں ہو گئی، جو غلطیاں ہو گئی، کیونکہ ہماری یہ روٹین ہے کہ رمضان کے بعد 11 مہینے اللہ کے در سے دور، نماز سے دور، روزے سے دور، اور اسی طرح قرآن کی تلاوت سے دور، جملہ عبادات میں سستی، کمی اور کاہلی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اپنے گناہوں سے معافی مانگی جائے۔ جب گناہوں سے معافی مانگیں گے، اللہ تو بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے، اللہ کو بڑی خوشی ہوتی ہے اپنے بندے کی توبہ پر، اور اللہ اعلان کرتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اے میرے نبی اعلان کر دیجئے، کہہ دیجئے کہ ان سے، میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم زیادتی کر لی، کوئی گناہ کر لیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ تو سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بے شک وہ انتہائی معاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ کو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، رات کو اپنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں کہ دن کے اندر گناہ کرنے والا آئے، رات کی تاریکی میں میرے سامنے معافی مانگے، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اللہ دن کو ہاتھ پھیلاتے ہیں، رات کی تاریکیوں میں گناہ کرنے والا، چھپ کر لوگوں سے چھپ کر گناہ کرنے والا
میں اس کو معاف کروں. اللہ رات آسمان دنیا کے اوپر نازل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آواز لگاتے ہیں ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دوں, کوئی اولاد مانگنے والا میں اس کو اولاد دوں, کوئی بخشش مانگنے والا توبہ کرنے والا میں اس کو معاف کروں. اور اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے پر غصہ آتا ہے جو اللہ کے سامنے دعا نہیں کرتا, اللہ سے معافی نہیں مانگتا. تو اب توبہ کرے, گناہوں سے معافی مانگے. توبہ کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے دل کے اندر احساس ہو, ندامت اور شرمندگی ہو, اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری ہو, اور اللہ سے آئندہ اس گناہ کے چھوڑ دینے کا, اس کو نہ کرنے کا عہد کریں کہ اللہ آئندہ ایسا کبھی نہیں کروں گا. اللہ بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں. اور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, جو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے, توبہ کرتا ہے, اللہ اس کو ویسا بنا دیتے ہیں گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی. اللہ کی رحمت تو ہر چیز کے اوپر بھری ہے. اللہ تو چاہتے ہیں کہ اس کا بندہ اس کی طرف آئے اور انتظار کرتے ہیں. اللہ بہانے بہانے سے موقع دیتے ہیں معافی مانگنے کا. یہ رمضان بھی بڑا موقع ہے اپنے گناہوں سے بخشش مانگنے کا اور اللہ کے قریب کا, رجوع الی اللہ کا. یہ سیزن اور موقع نیکیوں کی بہار. تو اس لیے دل کی اصلاح کریں, دل کی اصلاح توبہ کے ساتھ. اور اس مہینے کے اندر بالخصوص دعاؤں کا اہتمام کریں, اللہ سے دعا مانگیں, کیونکہ کوئی بھی خیر کا کام, نیکی کا کام, کسی بھی عمل کی جو ہے وہ انسان کے پاس طاقت نہیں ہے جب تک اللہ توفیق نہ دے. اللہ سے توفیق مانگے, دعا کر کے اللہ ہمیں نیکی اور خیر کی توفیق عطا فرما, اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما, اس میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ سے توفیق مانگے. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں من فتح لہ منکم باب الدعاء فتحت لہ ابواب الرحمہ. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے. تو اس لیے اس موقع کے اوپر, اس مہینے میں بالخصوص اللہ رب العزت سے دعا مانگنی چاہیے, اللہ کے سامنے گڑگڑانا چاہیے, اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا کوئی بندہ وہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ اس کی دعا کو قبول نہ کرے, اللہ اس کو خالی لوٹا دے. ایسا ہو نہیں سکتا. تو مالک, تو بادشاہ اتنا رحم کرنے والا ہے, اپنے بندوں کے اوپر اتنا رؤوف ہے, مہربان ہے کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ حی کریم. فرمایا تمہارا رب جو ہے ان ربکم حی کریم, بڑا حیا والا ہے, بڑا کرم کرنے والا ہے. یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا. اللہ کو اس بات سے حیا آتا ہے کہ جب اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی اٹھا دے, اللہ کو اس بات سے حیا محسوس ہوتا ہے. اللہ اپنے بندے کے ہاتھ کو خالی نہیں اٹھاتا. تو اس لیے اللہ سے دعا کریں, اللہ سے توفیق مانگیں. اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ رمضان کا مہینہ یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے, اور جو نعمت میسر ہونا اس کا احساس کم ہوتا ہے, اور جب وہ چھن جائے, نہ ملے, نہ میسر ہو, پھر اس کا احساس ہوتا ہے اور اس کی قدر بندے کو معلوم ہوتی ہے. اور رمضان جو ہے اس کی قدر, اس کی اہمیت آپ دیکھیں. اللہ اکبر کبیرہ. بہت سے لوگ ہمارے ارد گرد رہنے والے, ہمارے خود کو جوار میں رہنے والے جو پچھلے رمضان میں تھے اس رمضان میں نہیں ہوں. پچھلے رمضان میں سحری افطاری کا موقع ان کے پاس تھا, لیکن اس رمضان میں ان کے پاس نہیں ہے. اللہ. اور یہ کتنی برکت والا مہینہ, کتنی رحمت والا مہینہ, کتنے اجر اور ثواب والا مہینہ ہے کہ اس مہینے کو پانے والا, اس کے روزے اور اس میں رکھنے والا, اس کے اندر عبادات کرنے والا, وہ جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے, اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے سے پہلے جنت میں جائے گا. اللہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دور دراز کے علاقے سے دو لوگ آئے اور وہ مسلمان ہوئے. ان دو بھائی تھے, دونوں میں سے ایک بڑا محنتی تھا اور دوسرا زیادہ محنتی نہیں تھا. جو محنتی تھا اس نے جہاد کیا, اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا, اور جو دوسرا تھا وہ 1 سال اس کے بعد زندہ رہا, اس کے بعد فوت ہوا. کہتے دونوں میرے خواب میں آئے, میں دیکھتا ہوں کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں
اور جنت سے ایک آدمی نکلتا ہے اور وہ پہلے جو بعد میں فوت ہوا نا اس کو جنت کے اندر داخل کر دیتا ہے، پہلے اس کو بلاتا ہے، پھر جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا اس کو بعد میں بلاتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ آپ کا بھی وقت نہیں آیا، آپ واپس چلے جائیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے اگلے دن لوگوں کو یہ خواب سنایا کہ میں نے رات کو یہ دیکھا، بات نبی کریم علیہ السلام تک پہنچی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم تعجب کس وجہ سے کرتے ہو؟ کیا وہ اس کے بعد 1 سال تک زندہ نہیں رہا؟ کیا اس نے رمضان کو نہیں پایا؟ کیا اس نے رمضان کے روزے نہیں رکھے؟ اس نے اتنی نمازیں نہیں پڑھی؟ تو تعجب کس بات؟ رمضان کو پانے والا، رمضان کے روزے رکھنے والا، اس کی عظمت کا جو ہے خیال کرنے والا، اس کی قدر کرنے والا، اس میں محنت کرنے والا، وہ شہید سے بھی پہلے جنت میں جائے گا۔ اتنی عظمت والا یہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور کوشش کریں کہ رمضان کی آمد سے پہلے رمضان کے مسائل کو سیکھیں، سحر افطاری کے مسائل کو سیکھیں، روزے کے واجبات کے اندر روزے میں کن چیزوں سے بچنا چاہیے، کن کن اعمال سے، برائیوں سے بچنا چاہیے، اور اسی طرح اپنی نماز کے بارے میں، بالخصوص رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ، ہمارے سلف صالحین اس مہینے کے اندر باقی سارے جو ہے وہ ذکر و اذکار کو چھوڑ کر صرف قرآن کے اوپر توجہ دیا کرتے تھے اور قرآن پڑھتے تھے، قرآن کو سمجھتے تھے۔ تو یہ قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ تو اس میں چاہیے کہ کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو سمجھیں، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ نے کیا فرمایا۔ آج دنیا کے اندر ہر زبان سمجھ کر پڑھی جاتی ہے، اس کو سمجھا پہلے جاتا ہے، پڑھا بعد میں جاتا ہے، سمجھا پہلے جاتا ہے، بولا بعد میں جاتا ہے۔ ایک قرآن کے ساتھ ہمارا یہ ظلم ہے کہ اس کو نہ سمجھتے ہیں، سمجھتے نہیں، بالکل ویسے میاں مٹھو کی طرح رٹے رٹائے الفاظ وہ پڑھتے جاتے ہیں۔ تو یہ ظلم ہے ہمارا۔ قرآن کو سمجھیے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ عام کتاب نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے جو کائنات کا بادشاہ ہے، کائنات کا مالک ہے، ہم سب کا رب ہے، رازق ہے، یہ اس کا کلام ہے۔ یہ قرآن کو سمجھنے کا مہینہ ہے، اس کو پڑھنے کا مہینہ ہے۔ قرآن کو سمجھیے، قرآن کو پڑھیے، رمضان کے مسائل کو سیکھیے، اور اس مہینے کے اندر جو ہے وہ ہر طرح کی نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ، ایک دوسرے سے پہل کرے نیکیوں میں، اذان سے پہلے مسجد میں آنا، نماز اذان کے بعد 2 رکعتیں پڑھنا، سنتے پڑھنا، بیٹھنا، اللہ سے دعا مانگنا۔ نبی اسلام نے فرمایا لا یرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان دعا نادر نہیں ہوتی، تو دعا کرے اللہ سے، معافی مانگیں، قرآن کی تلاوت کریں، اس کا اہتمام کریں، اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، دیگر جو ہے اذکار ان کا اہتمام کریں، نماز تراویح کا اہتمام بالخصوص، اور پھر قرآن مجید کا فہم، درس و دروس کے اندر شرکت، یہ سارے مواقع ہمیں رمضان کے اندر میسر ہوتے ہیں اور رمضان کے اندر ملتے ہیں۔ تو اس موقع سے اس کو غنیمت جانتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور جتنا ہو سکے درس و دروس کے اندر شرکت کر کے جو ہے وہ دین کا فہم وہ حاصل کرنا چاہیے۔ اور یہاں پر انشاءاللہ ہم خصوصی اہتمام کریں گے اس چیز کا کہ روزانہ قرآن مجید کے جو ہے وہ مضامین جو ہیں ان میں سے کسی ایک مضمون کو خاص کر کے نماز تراویح کے وقت جو ہے اس کا 10 سے 15 منٹ کے درمیان جو ہے وہ پارے کا خلاصہ جو وہ بیان کرنے کی انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے یہاں پہ کوشش کریں گے اور ایسا ماحول بنائیں گے، اور یقیناً یہ زیادہ مفید اور زیادہ جو ہے دلچسپی آپ لوگوں کی دلچسپی سے یہ مؤثر ہوگا، جتنا آپ اس میں دلچسپی لیں گے سب کے لیے فائدہ ہوگا، قرآن کو سمجھنے کا ہوگا۔ تو ہر عبادت میں مسابقت آگے بڑھنا، اور پھر بالخصوص تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرنا۔ تکبیر اولیٰ کیا ہے؟ امام کے اللہ اکبر کہنے سے پہلے، جماعت شروع کرنے سے پہلے آپ جماعت کے ساتھ کھڑے ہوں، اور جیسے امام اللہ اکبر کہے پہلا آپ اس کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جائیں۔ کیا اجر اور ثواب ہے؟ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ 40 دن 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے گا، کتب لہ برأتان، برأت من النفاق و برأت من
النار، اللہ اس کو دو چیزوں سے آزاد کر دے گا، جہنم کی آگ سے اور نفاق سے۔ اللہ منافقت سے بچا لے گا اور اللہ رب العزت جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ تو یہ رمضان کے اندر موقع ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو باجماعت ادا کریں پورے رمضان کے اندر، اور اس سے پہلے میں بھی موقع ہے کہ 10 دن پہلے یا 10 دن بعد والے۔ ہمارے اسلاف تو عمومی دنوں میں اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ امام سعید بن مسیب تابعی ان کے بارے میں بلکہ وہ خود فرماتے ہیں کہ 30 سال ہو گئے مؤذن کی اذان بعد میں آتی ہے اور میں پہلے مسجد کے اندر موجود ہوتا ہوں۔ ایک رات میں 40 سال ہو گئے اذان بعد میں آتی ہے، میں مسجد میں موجود ہوتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ بڑی ہمت کا کام ہے، اذان سے پہلے مسجد میں موجود۔ تمہارے اسلاف تو عمومی دنوں میں اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے، تو یہ ایک موقع ہے اس فضیلت کو پانے کا، جہنم کی آگ سے آزادی کا اور منافقت سے نفاق سے آزادی کا، جس میں ہمارے اکثر مسلمان اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں۔ یہ دل کی بیماری ہے، عملی کوتاہیاں، یہ سارے منافقوں والے اعمال، تو ان سے بچنے کا ایک موقع، ایک فرصت اللہ رب العزت کی طرف سے ہے کہ اگر ہم 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ نماز کا اہتمام کرتے ہیں تو اللہ رب العزت جہنم کی آگ سے بھی بچا لیں گے اور منافقت کی موت سے بھی بچا لیں گے۔ تو اس کا خصوصی اہتمام کرنا، اور رمضان کے اندر جو ہے سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، یہ جو مختلف چینلز کے اوپر جو ہے رمضان ٹرانسمیشن چلتی ہے، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو دور کریں۔ ان کے اندر بھی اکثر موسیقی ہوتی ہے اور جو ہے مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، تو اپنے جو ہے روزوں کو ضائع کرنے سے بچائیں، ان سارے فضول کاموں سے اپنے آپ کو آزاد کریں۔ جتنا ہو سکے فرصت اپنے لیے اس کا وقت تلاش کریں، اپنے آپ کو فارغ کریں عبادت کے لیے، اللہ کو وقت دیں زیادہ سے زیادہ، اور اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، عبادات کے لیے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اپنا وقت جو ہے وہ نکالیں اور اس کے لیے کوشش کریں، محنت کر کے، رغبت کر کے جو ہے وہ اپنے آپ کو اس میں فارغ کرنے کی کوشش کریں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو پورا سال جو ہے رمضان میں اپنے آپ کو فری کرنے کے لیے تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کرتے رہتے ہیں، تاکہ رمضان میں صرف اور صرف عبادت ہو، صرف اور صرف اللہ کے لیے ہمارا وقت ہو، رمضان میں صرف نیکی اور خیر کا کام ہو، دنیاوی کاموں سے اپنے آپ کو آزاد کرتے ہیں۔ تو کوشش کریں جو ضروری کام ہو کریں۔ پھر ایک اور بڑی مصیبت ہے، ہمارے لوگ اپنی ساری شاپنگ کس میں کرتے ہیں؟ رمضان میں اور بالخصوص تاخیرات میں کی جاتی ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ بازار ہے اور سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ مساجد ہے۔ احب البلاد اللہ مساجدها وابغض البلاد اللہ اسواقها، نبی اسلام نے یہ فرمایا۔ تو اس لیے ہماری عوام آخری اشرا یہ سب سے افضل فضیلت ہمارا پورے رمضان کے اندر، اس کے اندر شاپوں میں ادھر ادھر بازاروں مارکیٹوں کے اندر گھومنے کے اندر اس کو ضائع کرتے ہیں۔ تو اس لیے اور پھر رمضان میں مہنگائی دگنی نہیں ہو جاتی ہے، تو اس لیے کوشش کریں کہ رمضان آنے سے پہلے اپنی شاپنگ اور اس طرح کے معاملات کو کور کر لیں، تاکہ رمضان کے اندر جو اللہ کو ناپسندیدہ جگہ ہے مزار، ان کا چکر نہ لگے، بلکہ مساجد کے اندر آپ کا زیادہ سے زیادہ وقت گزرنا چاہیے۔ اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان جو اللہ کی نعمت ہے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً جب ہم اللہ کی نعمت کا قدر کریں گے، اس کا شکر ادا کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ مزید بھی موقع دے گا۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر اس رمضان کا قدر کرو گے، اس میں اللہ کا شکر ادا کرو گے، رمضان کی قدر، اس کا احترام کرنا، روزہ رکھنا، اس میں عبادات کا اہتمام کرنا، یہ رمضان کی قدر، اس کا شکریہ ادا کرنا، تو جو اس کا اہتمام کرے گا یقیناً اللہ رب العزت اس کو اگلا رمضان بھی توفیق دے گا، اور اگلا رمضان بھی اس کو نصیب کرے گا۔ اور اگر اس نعمت کی قدر نہیں ہوگی، اس کو ضائع کیا، تو پھر آگے بھی ہو سکتا ہے موقع نہ ملے۔ تو اس لیے اللہ کی اس جو نعمت ہے اس کی قدر کریں۔ آج وقت ہے، آج فرصت ہے، میرے محترم بھائیوں، اس بات کو ذرا غور سے سنیں۔ آج اگر موقع دیا اللہ نے، زندگی میں یہ رمضان آ رہا ہے، ہو سکتا ہے اگلا رمضان نصیب نہ ہو۔ اس رمضان میں اگر ہمارے پاس فرصت ہے، ہو سکتا ہے اگلے رمضان میں ہم مصروف ہو جائیں۔ اگر اس رمضان میں اللہ نے صحت دی ہے، ہو سکتا ہے
تعالیٰ رمضان ہمیں قبر میں آئے ہم زندہ نہ ہوں، اس لیے اس موقع کو غنیمت جانیں، اس کی قدر کریں، اس میں روزے اللہ نے فرض کیے ہیں، اس میں روزہ رکھیں، عبادات کا اہتمام کریں اور اب اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم نعمت اور عظیم تحفے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں عبادات کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين جزاكم الله خيرا۔ دوستو بھائیو، یہ انتہائی افسوسناک بات ہے اور جب اس چیز کو دیکھتا ہوں تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ آج یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، ہم ہر چیز کے لیے اس کے کسی اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، جس مضمون کے اندر جو ہے کسی نے کوئی اعلیٰ ڈگری حاصل کی ہوئی ہے، کوئی انتہائی اس نے پڑھا ہے، ہر شعبے میں ہم اس کے پاس جاتے ہیں۔ اب اسکول کو دیکھ رہے ہیں، ہر مضمون کا الگ ایک اسپیشلسٹ ٹیچر رکھا ہوا، اکیڈمیوں والے میں، کالجوں والے میں، اور بچے کی جب ٹیوشن کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے کہ جس جو مضمون اس نے پڑھنا ہے اس کا اسپیشلسٹ ٹیچر اس سے پڑھائے۔ دوائی لینی ہو تو اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کسی اعلیٰ اسپتال کا رخ کیا جائے، کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس، MBBS ڈاکٹر کے پاس جائے، اور پھر کسی کو اللہ نے اور کچھ دیا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ جو اسے بیماری ہے صرف جو اس کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے اس کے پاس جا کے اپنا چیک اپ کروائے، اس سے دوائی دے۔ اگر کسان کو اپنی فصل کے بارے میں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو وہ محکمہ زراعت کے کسی افسر سے رابطہ کرتا ہے۔ اگر جانور کا کوئی مسئلہ ہو تو جانوروں کے لیے اسپیشل ڈاکٹر موجود ہیں، ان سے رابطہ کیا جاتا ہے۔ ہر چیز کے لیے ہم اس کے اعلیٰ کسی بندے کو تلاش کرتے ہیں جو اس کا اسپیشلسٹ ہے، جس نے اس میں مہارت حاصل کی ہوئی ہے، کوئی بڑی ڈگری حاصل کی ہوئی ہے، اس کو تلاش کرتے ہیں اور اس کے پاس اپنا مسئلہ لے کر جاتے ہیں۔ لیکن انتہائی افسوس کی بات ہے جب معاملہ دین کا آتا ہے، اسلام کا آتا ہے، پھر ہم یہ کیوں نہیں سوچتے، پھر ہم یہ کیوں نہیں دیکھتے۔ رمضان ٹرانسمیشن ہو تو آج کل وہ ٹی وی چینل سے وہ تیاریاں کر رہے ہوں گے، اس کے اوپر اگر کسی دیندار کو بلائیں بھی گئے تو وہ کون، کسی ڈلو بندو کو بٹھا دے گا، کوئی گوئیہ ہوگا، کوئی نعتیں گانے والا، اور جناب اس طرح کے کام، کسی مستند عالم کو، کسی شیخ کو نہیں بلائیں گے، اس کو نہیں بٹھائیں گے۔ اور ہم علم کو کتنی ترجیح دیتے ہیں، اور پھر کو جو رمضان ٹرانسمیشن کرنے والے تھے، سارا سال جو ڈرامے اور فلموں میں کام کرنے والے اداکار ایکٹر وہی رمضان میں نیوز گانے بیٹھ جاتے ہیں۔ یار اللہ کا دین، اس کی کوئی توہین نہیں ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہے، دنیا میں ہر چیز کی عزت ہے، ہر چیز کے لیے اسپیشلسٹ موجود ہے، لیکن ایک دین ہی اتنا نعوذ باللہ حقیر ہو گیا ہے کہ اس کے لیے جو منہ اٹھائے وہ دین کی بات کرنا شروع کرے۔ آج ہماری مساجد کی انتظامیہ ہے تو ہمارے ائمہ مساجد جو امام رکھے جاتے ہیں اس کے لیے ہم نے کیا کوئی طے کیا ہوا ہے کس کو امام رکھنا ہے؟ کوئی ہم نے طے کیا ہوا ہے کہ جس کے پاس یہ سند، یہ ڈگری ہوگی ہم اس کو رکھیں گے؟ ممبر رسول کے اوپر کھڑا کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی اصول ہے؟ جس نے جو تقریر ڈال لی وہ ہمارا امام و خطیب بن جاتا ہے، اس کو ممبر پہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ ہر جگہ یہ آدمی ہے جو علماء جن کے پاس حقیقی علم ہے، جو مسائل کو جاننے والے ہیں، تو ان کو نہ تو اسٹیج پہ آنے دیا جاتا ہے، نہ لوگ بلاتے ہیں، اور اگر وہ کہیں آ بھی جائے تو ان کو پسند ہی نہیں کیا جاتا۔ آج ہم دین بھی سنتے ہیں تو وہ بھی گویوں کی شکل میں، جو کوئی اچھی طرز اور سر لگانے والا، نعتیں گانے والا ہو، اس سے ہم دین سنتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی آجے تو ہمیں پسند نہیں آتا۔ کہتے ہیں کہ کسی پر چس نہیں آئی۔ مجھ سے کتنے لوگوں نے کہا آپ نعت کیوں نہیں پڑھتے، نظمیں کیوں نہیں پڑھتے، شعر کیوں نہیں پڑھتے تقریر میں؟ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو اللہ نے علم دیا ہے وہ لوگوں تک پہنچائے، خالص کتاب و سنت کی دعوت، اور یہی علماء کا منہج ہے۔ تو اس لیے دین کی تذلیل نہ کریں، دین کا بھی ایک معیار اور اسٹیٹس ہے، حالانکہ دین کی تو ہر چیز سے بڑھ کر ترجیح ہونی چاہیے تھی، اس کو تو ہر چیز سے بڑھ کر اہمیت ملنی چاہیے تھی۔ ایک ڈاکٹر ہے نا، وہ تو جسم کا علاج کرے گا نا، اور جسم کی بیماری سے کیا ہو جائے، جان چلی جائے گی، لیکن ایک عالم روح کا علاج کرتا ہے، وہ روح کی بیماریوں کا علاج کرتا ہے، اور اگر روح خراب ہو گئی، روح کا علاج نہ ہو سکا تو دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ دنیا تو عارضی زندگی ہے نا، جسم کی بیماری سے عارضی زندگی ختم ہوگی نا، ہمیشہ کی زندگی تو خراب نہیں ہوگی، جبکہ روح خراب ہوگی نا، روح کی اصلاح نہ ہوگی تو ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت کی زندگی برباد ہوگی۔ تو کیوں نہیں ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں؟
ہم نے دین کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ آج ہماری حالت کیا مسلمانوں کی دین کے بارے میں؟ دین کا ہمیں کیا پتا نہیں، نہ عقیدے کا پتا، نہ عبادات کا علم۔ میری بات سے ناراض نہ ہونا، میں کسی کے اوپر تنقید نہیں کر رہا ہوں، میں اسلام کی بات کر رہا ہوں۔ نہ نماز، نہ روزہ، نہ دوسری عبادت، ہر طرح کی برائی کا ہمارا معاشرہ بچھڑا ہوا ہے۔ جھوٹ، غیبت، چغلی، لڑائی جھگڑے، فتنہ فسادات، ظلم، زیادتی، لوگوں کے حق مارنا، مال دولت میں کمی کرنا، سود، شراب، جوئے، زنا، ہر طرح کی بدکاری ہم میں موجود ہے۔ دین کا ہمیں علم نہیں۔ اور اگر بات کی جائے اسلام کے، سب سے بڑے اسلام کے ٹھیکیدار بھی ہم ہیں، ہم سے بڑا مسلمان بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ شیطان کا دھوکا ہے اور کچھ نہیں میرے بھائی۔ اگر اسی طرح ہم سمجھ لیں کہ ہم مسلمان ہیں یہ سارا کر کے، تو اللہ کی قسم ایسا مسلمان نہیں ہے۔ آج ہندوؤں کو بلا دو، آپ کیا کسی کو اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں؟ جب ہم نے اسلام کی اجازت کر دی ہے، اپنا کردار اتنا گندا کر دیا ہے، آپ اپنے کردار کے ذریعے کسی کو مسلمان کر سکتے ہیں؟ یہ کل کی بات ہے، مغرب کی نماز کے بعد یہاں سے جماعت گزر رہی تھی، اتنے بے شرم آدمی مسجد کے سامنے گزرتے ہوئے خدا کا خوف نہیں ہے، ڈھول اور ڈانس کرتے گزر گئے۔ ان کو روکا، صرف دروازے کے سامنے رکے، آگے جا کے پھر یہی کام شروع کر دی۔ ابھی جمعہ شروع ہونے والا، پھر بھائی ڈھول کی آواز آ رہی۔ یہ کیسا اسلام ہے؟ یہ کیسا دین ہے؟ جو ہندوؤں کے پنڈتوں کے لباس، جو ان کا طور طریقہ، جو ان کے کام ہے، بھائی یہ جماعتوں کا لباس دیکھ رہی، ہندوؤں کے پنڈتوں کا لباس دیکھ رہی، ایک جیسا ہے۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کی تقریر ہے۔ آج آپ ہندو کو بلا کے مسلمان کر سکتے ہیں اپنے عمل کے ذریعے۔ وہ کہے گا جو مذہب میرا وہی تمہارا ہے، جو میں کرتا ہوں وہی تم کرتے ہو، میرا تم میں کیا فرق ہے، میں تمہارا دین اسلام قبول کروں۔ کسی عیسائی کو اپنے عمل کے ذریعے مسلمان کر سکتے ہیں؟ آج ہم نے اپنے عمل کے ذریعے اسلام کو گندا کیا ہے۔ اسلام اللہ کی قسم گندا نہیں ہے، اسلام برا نہیں ہے، اللہ کا دین برا نہیں ہے، اسلام میں برائی نہیں ہے، ہم مسلمانوں میں برائی ہے۔ آج کافر تنقید کرتے ہیں، اسلام کو برا کہتے ہیں، اللہ کو، اللہ کے رسول کو گالیاں دیتے ہیں، تو میرے اور آپ کے اعمال کی وجہ سے دیتے ہیں۔ تو خدا را دین کی تھوڑی عزت کریں، کوئی اس کو بھی اپنی زندگی کے اندر اہمیت دیں۔ اگر جنت چاہتے ہیں نا تو یہ ایسے پلیٹ میں رکھی تھالی میں نہیں ملے گی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو میرا آپ کو مولوی کو 10-20 روپئے دیں گے، اردو کو بخشوا دیں گے، اپنی بخشش کروا لیں گے، ہمارے بچے 10-20 روپئے دے دیں گے، ہم رات کو ہمارے گناہوں کی بخشش ہوتی رہے گی۔ اتنی آسان جنت نہیں ہے، ایڈی سوفی نہیں ملنی، اس کے لیے محنت کرنی ہے، عمل کریں گے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جنت ہے، عمل سے کچھ ہونا ہے۔ تو اس لیے دھوکے میں نہ رہیں کہ بس جو یہ دین اسلام کی بات کرنا، مسجد کو سنبھالنا، اسے مولوی کا کام ہے۔ آج ہم نے جو ہے وہ جس طرح ہر شعبے کے لیے ایک قوم کو خاص کیا ہوا ہے نا، نائی کا بیٹا نائی بنتا ہے، کمہار کا بیٹا کمہار ہے، اور جو ہے لوہار کا بیٹا لوہار ہے، اس طرح مولوی کا بیٹا مولوی ہے، چاہے اس کو کہاں کرنا۔ ہماری مساجد میں کیسے کیا وہ دین کی تعریف ہوئی؟ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم دین کو پڑھیں، اللہ کا قرآن پڑھیں، اس کو سمجھیں، یہ ہم سب کا فریضہ ہے۔ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اس علم کو، شریعت کے علم، دین کے علم کو سیکھنا ہر ایک پر فرض ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، اور ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے کامیاب مسلمان ہیں، جنت بھی ہماری، سب کچھ بھی ہمارا۔ تو یہ دھوکہ ہے شیطان کا۔ آئیے دین کو اہمیت دیں اپنی زندگی کے اندر، اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لیجیے، اس سے پہلے کہ یہ موقع، یہ فرصت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔